الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کافرون شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ہم معمول کے مطابق تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اجرا قواعد کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب آئیے اجرا قواعد ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قل میں جو قاف ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ مد سے ہے۔ قل، اس کو پڑھیں گے قل۔ اب اس کے آگے یہاں پر یا پر دیکھیے کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو کھڑا زبر ہے، اس کے بعد میں حمزہ ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل اس لیے ہوگا کہ یا یہ الگ کلمہ ہے اور ایو یہ الگ کلمہ ہے، تو یا پر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اس کو 2 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کافرون پہ مدہ ہے، اس کو ہم 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را کی جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے را پر، تو یہاں واو میں مدہ ہوگا۔ نون کو ہم وقف تام کی آیت آ گئی، یعنی آیت مکمل ہونے کی، تو یہاں پر ہم قاعدے مطابق ساکن کر دیں گے۔ جب نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوگا، یہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوگا، وہ قاعدہ ہے مد عارض کا۔ مد عارض کا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، تو یہاں پر عارضی سکون ہے، ہم نے وقف کیا ہے تو یہاں پر ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ 2 الف یہاں پر مد عارض کا ہے، 1 2 3 الف، یعنی 2 4 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ اب آئیے اس آیت کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون۔ اب اگلی آیت میں اجرا قواعد کرتے ہیں۔ لام کے بعد الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، 2 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، میم پر مدہ ہوگا، الف مدہ 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر واو میں مدہ ہوگا، 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پر نون کو ہم قاعدے کے مطابق ساکن کر دیں گے، تو یہاں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر وقف کریں گے تب مد عارض کا قاعدہ ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ آئیے اس آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے لام ہے، اس کے بعد میں الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے حرف پر لام پر زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دوسری لائن میں حمزہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اس کے بعد میں نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، تو ان میں سے ایک اخفا بھی ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے، تو یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے آگے دیکھیے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ عین کو کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ عین پر کھڑا زبر ہے۔ واو میں مدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کے بازو میں دیکھیے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ وہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔
دو ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اعبد، اعبد کو دیکھیے یہاں پر ہم اگر وقف کریں گے، وقف کرنے کی صورت میں قاعدے کے مطابق دال ساکن ہو جائے گا، جب دال ساکن ہوگا تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ اعبد کو ہم اعبد کریں گے، اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش ہوتی ہے مخرج میں، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ آئیے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ آئیے آگے قواعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر لام پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس کے بعد میں حمزہ ہے اور وہ بھی دوسرے کلمے میں، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، دو ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ لفظ انا میں جو مدہ ہوتا ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا ہے، اس کو یہاں پر نہیں کھینچیں گے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، جہاں بھی لفظ انا ہے تو انا کے الف کو جو الف مدہ ہے اس کو نہیں کھینچتے ہیں، تو یہاں پر انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، انا، حمزہ زبر آ، نون زبر نہ، انا، اس طرح سے۔ یہ یہاں پر الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے حرف عین پر زبر ہے۔ یہ تنوین میں دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس میں ادغام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یہاں پر ادغام ہوگا، یرملون کا میم آیا ہے تنوین کے بعد، اور وہ بھی غننے والا۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے حرف میم پر زبر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر عبد تم نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے عبد تم، یعنی ساکن حرف وہ مشدد حرف آ گیا تو اب ساکن کو نہیں پڑھیں گے، اس کو یوں پڑھیں گے عین زبر آ، با، دال تا زبر بت، یعنی ہجے میں تو دال کا نام لیں گے لیکن روا میں نہیں لیں گے، بت تا میم پیش تم، عبد تم، اس طرح سے۔ آئیے اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اس کو آپ نے انا پڑھنا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، عَابِدٌ، أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا، عین کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جلدی جلدی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ یہ قاعدے بھی پیچھے ہم نے بتائے ہیں ذہن نشین ہو جائے بس۔ واو میں مدہ ہوگا، یہاں پر مد منفصل ہوگا، یہاں دال کو ساکن کر دیں گے، تو اس کو پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یا میں مدہ ہوگا، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر یا مدہ ہوگا، اور وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض ہوگا۔ آئیے اس آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قواعد سیکھ کے پڑھیں گے تو ایک مزہ آئے گا۔ دیکھیے آپ کو اگر قواعد ذہن نشین ہوں گے تو آپ پڑھیے، آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔
صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔